أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، سورۃ العنکبوت 21ویں سپارے کی 64ویں آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت دو عالموں کا ذکر کیا ہے، ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت۔ عالم دنیا کا ذکر اس لیے کیا کہ ہم یہاں آباد ہیں، رہ رہے ہیں، اس لیے نہیں کیا کہ اس پر ایمان لانا ہے، بلکہ اس لیے ذکر کیا کہ اس میں ہمارے کیا فرائض ہیں، ہمیں کیا احکامات دیے جا رہے ہیں، وہ بتلانا مقصود ہے۔ اس لیے کہ ایمان ان چیزوں پر لایا جاتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کی بات پر اعتماد کر کے غیب کی چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے۔ ان چیزوں پر ایمان نہیں لایا جاتا جو محسوسات میں سے ہوں یا جو مشاہدے سے حاصل ہوں، ان چیزوں پر ایمان نہیں لایا جاتا۔ مثلا کوئی کہے کہ 2 کا دگنا 4 ہوتا ہے تو یہ ایمان لانے والی چیز نہیں ہے، محسوسات میں سے 2 کا دگنا 4 ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی چیز جو دیکھنے میں آتی ہو، مشاہدے میں آتی ہو، اس پر ایمان نہیں لایا جاتا، وہ تو دیکھی ہوئی چیز ہے، ایمان غیب پر لایا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے عالم دنیا کا بھی ذکر کیا، عالم آخرت کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کھیل کود، کھیل تماشا، یہ دنیا سے اس کی تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ کھیل تماشا بھی چند گھڑی کا ہوتا ہے، تو دنیا بھی جو ہے وہ چند گھڑی کی ہے۔ دنیا بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کھیل تماشا بھی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 950 سال کی عمر عطا فرمائی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ رب العالمین نے پوچھا، نوح بتاؤ دنیا میں کتنا رہے ہو؟ تو نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کوئی ایک مکان ہو اور اس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے میں داخل ہوئے ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل گئے ہوں۔ یہ ہے دنیا۔ جب انسان چلا جائے گا تو وہاں پر پھر کہے گا ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ہم تو دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں مگر ایک لمحے، ایک گھڑی کے لیے۔ لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ہم تو وہاں ٹھہرے ہی نہیں مگر یہ کہ یا تو صبح یا شام۔ تو دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی، دنیا جو ہے یہ دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جس طرح کوئی قیدی جیل میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا،
اگر وہ کھانا کھائے گا تو جیلر کی مرضی کے مطابق، لباس پہنے گا تو جیلر کی مرضی کے مطابق، سوئے گا تو جیلر کی مرضی کے مطابق، بیٹھے گا تو جیلر کی مرضی کے مطابق، کچھ کام کرے گا تو جیلر کی مرضی کے مطابق۔ غرض یہ کہ اس کی اپنی مرضی جیل میں نہیں چلے گی۔ قید خانے میں قیدی کی مرضی نہیں چلتی بلکہ جیلر کی مرضی چلتی ہے۔ تو اسی طرح جو انسان دنیا میں اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے چلے گا، اللہ کے احکامات پر چلے گا، اللہ کے احکامات کا اپنے آپ کو تابع بنائے گا اور دنیا میں قیدیوں سے زندگی گزارے گا، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، کھائے گا وہ کہ جس کا اللہ نے حکم دیا حلال کھائے گا، پہنے گا حلال، اور اسی طرح حلال کام کرے گا تو وہ جو ہے کامیاب ہوگا۔ اسی لیے فرمایا اب دنیا سجن المومن کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر یہاں پر عیش سے ہے، مزے سے ہے، کافر کو ہر سہولت میسر ہے، کیونکہ کافر وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی اس دنیا کو سمجھتا ہے، اور مومن جو ہے وہ یہاں قیدی بن کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے پھر آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو دنیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب، یہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے، دنیا کے چاہنے والے وہ کتے ہیں۔ اب بظاہر یہ بات بڑی بری لگنے والی چیز ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو ہمیں یہ بات بری لگے گی کہ کتا کہا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جب ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر ہمیں یہ بات بری نہیں لگے گی۔ فرمایا کہ الدنیا جیفۃ، دنیا جیفا ہے، مردار ہے، اور اس کے طلب کرنے والے، دنیا کے چاہنے والے وہ کتے ہیں۔ کتے سے تشبیہ دی ہے، کوے سے نہیں دی، حالانکہ کوا بھی مردار کھاتا ہے، کتا بھی مردار کھاتا ہے، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ کوا مردار اکیلا نہیں کھاتا بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی آواز لگا کر بلا لیتا ہے، جبکہ کتا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میں اکیلا کھاؤں، دوسروں کو بھی جو ہے وہ بھونک بھونک کر بھگاتا ہے، لڑتا ہے، اکیلا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ اور کوا جو ہے وہ مردار کا صرف گوشت ووشت کھا لیتا ہے، ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے، لیکن کتا جو ہے ہڈیاں بھی چبا جاتا ہے۔ کوا رات کو مردار کھا کے اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد ٹھہرتا نہیں ہے، لیکن کتا جو ہے وہ اس کی چوکیداری پہ رہتا ہے، رات کو بھی جو ہے اسے کھانے میں لگا رہتا ہے، دن میں بھی کھانے میں لگا رہتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا دار کی مثال ہے کہ دنیا دار بھی چاہتا ہے کہ ساری دنیا میں اکیلا کما لوں، سارا مال و دولت میں اکیلا کما لوں، اس میں کوئی میرا اپنا بھی شریک نہ ہو۔ اور دنیا دار صبح بھی کھانے میں لگا ہوا ہے، صبح بھی مال کمانے کے چکر میں، رات بھی مال کمانے کے چکر میں، دن بھی مال کمانے کے چکر میں۔ تو اسی لیے مثال دی کہ الدنیا جیفا وطالبوہا کلاب، کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے کہ ایک جگہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، بتاؤ تم میں سے کون اسے 2 دینار میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 2 دینار تو بڑی چیز ہے، اسے تو کوئی مفت میں نہیں خریدے گا، مردار ہے، کس کام کی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی دنیا کی مثال ہے کہ دنیا بھی ایک مردار ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت یہ ہر بیماری کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر غلطی اور خطا کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ انسان دنیا کی محبت میں مال حرام آ رہا ہے یا حلال آ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح دنیا کی محبت میں وہ ناجائز کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، دنیا کی محبت میں اسے اس کا بھی جو ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، دنیا کے نہیں بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔
امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا روح اللہ، یا نبی اللہ، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے رہ لو، منظور ہے۔ وہ رہنے لگا تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفر کا ارادہ کیا اور 3 روٹیاں پکوا کر ناشتے دان میں رکھ لی۔ چلتے گئے، ایک جگہ جا کر یہ جو خادم تھا اس نے 1 روٹی کھا لی۔ جب ناشتے کا وقت آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ وہ ناشتہ دان لاؤ۔ کھانے بیٹھے تو اس میں 2 روٹیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو 3 تھی، 1 کہاں گئی؟ تو خادم کہنے لگا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں کھائی۔ آج بھی بات بات پہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں ہم کیسے جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ تو اس نے قسم کھائی خدا کی قسم میں نے نہیں کھائی، مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور آپ پھر آگے چلتے گئے۔ راستے میں آپ نے مٹی اٹھائی، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ یہ کسی مردے کو کہتے قم باذن اللہ تو مردہ اٹھ کھڑا ہوتا، پرندے کو مٹی اٹھاتے اور پھونک مارتے تو وہ پرندہ جو ہے چڑیا بن کر اڑ جاتا، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کر آپ نے اس پہ پھونک ماری اور اسے کہا کہ تو سونا بن جا۔ وہ مٹی سونا بن گئی۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے 3 حصے کیے، ایک اس خادم کو دیا، کہا کہ یہ تیرا ہے، یہ ایک میرا ہے، اور یہ تیسرا حصہ اس کا ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب دنیا کی محبت اور لالچ اس خادم کے دل میں تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم وہ تو میں نہیں کھائی تھی، یا نبی اللہ اللہ کی قسم میں نہیں کھائی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا یہ تینوں تو لے جا، میں اس کا کیا کروں گا، یا تو لے جا، تجھے دنیا کا محبت اور یہ سونا مبارک ہو، چلے جا۔ اب وہ بھی دنیا دار تھا نا، اسے یہ نہیں دکھا کہ اللہ کے نبی کی صحبت بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی کی خدمت بڑی چیز ہے، بلکہ وہ دنیا کے پیچھے مرا اور وہ سونا لے کر راستے میں جا رہا تھا کہ سامنے سے 2 ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس سے سونا لوٹ لے اور اس کو قتل کر دیں۔ کہنے لگا کہ جی سونا بہت زیادہ ہے، مجھے مارنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کر لیتے ہیں ہم اسے تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ بھی راضی ہو گئے تقسیم کرنے پر، کہا ٹھیک ہے تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ بیٹھے تو ان میں سے کہنے لگا یار یہ تقسیم تو بعد میں کریں گے، ابھی بڑی بھوک لگی ہے، ہم میں سے کوئی ایک شخص جائے اور جا کر شہر سے کھانا لے آئے۔ تو یہ کھانا لینے چلا گیا، تو ادھر بیٹھ گئے۔ اب یہ وہاں کھانا اس نے کہا کہ میں تو اپنا کھانا یہیں کھا لوں اور ان دونوں کے لیے جو ہے زہر ملا کر لے جاؤں، سارا سونا میرا اکیلے کا ہو جائے گا۔ یہاں یہ زہر ملا کر لے گیا، ان کو کھانا کھلایا۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ جیسے ہی وہ آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں کے حصے میں آ جائے گا۔ تو یہ آیا، ان دونوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا، اور اب بڑے آرام سے سکون سے جو کھانا کھانے بیٹھے تو طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہو گئی، اس دور میں 7 اپ نہیں تھی، تو کیا کریں، بس لیٹ گئے، لیٹ جاتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں۔ تو سونے کے بعد پھر وہ ایسا سوئے کہ اب اٹھنے کی ضرورت باقی نہیں تھی، اب وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، ایسا سوئے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ عرصے بعد وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ سونا پڑا ہوا ہے۔ اپنے حواریوں سے فرمایا کہ اے حواریوں دیکھو اس دنیا کا انجام، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ یہ ہے دنیا کی محبت، یہ ہے دنیا کا لالچ، تو اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب مثال دنیا کی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ ایک انسان جا رہا ہے
اس کے پیچھے ایک شیر لگا ہوا ہے. اب یہ انسان اس شیر سے بچ کر بھاگا تو دیکھا کہ کوئی درخت تو ہے نہیں کہ جس پر میں چڑھ کر اپنی جان بچاؤں. سامنے سے ایک کنواں نظر آیا. اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں, جب شیر چلا جائے گا تو میں کنویں سے باہر نکل آؤں گا. اب جب یہ کنویں میں کودنے لگا تو دیکھا کنویں کے پانی کے اوپر ایک سانپ تیر رہا ہے. اب یہ پریشان کہ کنویں میں جاتا ہوں تو سانپ ڈستا ہے, باہر ہوتا ہوں تو شیر کھا جائے گا, شیر چبا جائے گا. اس نے دیکھا کنویں کی منڈیر پر, کنویں کے کنارے پر گھاس اگی ہوئی ہے, تو اس نے سوچا اس گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں, نہ کنویں کے اندر جاؤں گا نہ باہر آؤں گا, نہ شیر سے بھی بچ جاؤں گا سانپ سے بھی بچ جاؤں گا. اب اس کی نظر پڑی کہ اس گھاس کو ایک سفید چوہا کتر رہا ہے اور ایک کالا چوہا کتر رہا ہے. دونوں چوہے وہ گھاس کھا رہے ہیں. بڑا پریشان ہوا. کسی پریشانی کے عالم میں سامنے اسے ایک چھتا نظر آیا, شہد کا چھتا نظر آیا. اس میں مکھیاں نہیں تھی, صرف شہد تھا. تو اس نے سوچا کہ چلو شہد کھا کے دیکھتا ہوں, شہد کھا لیتا ہوں, جب تک شیر بھی چلا جائے گا. تو یہ شہد میں اس نے انگلی دبوئی اور شہد کھانے میں اتنا مشغول ہوا, اس کی لذت اور اس کے لطف سے جو ہے اتنا یہ محظوظ ہوا کہ اب یہ شیر کو بھی بھول گیا, سانپ کو بھی بھول گیا اور وہ چوہوں کو بھی بھول گیا. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو شیر ہے وہ ملک الموت ہے جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور وہ جو سانپ ہے وہ قبر کا عذاب ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے. اور یہ جو چوہے ہیں یہ دن رات ہیں اس کے, جو اس کی زندگی کو کاٹ رہے ہیں, دن رات گزر رہے ہیں, زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ شہد جو ہے یہ دنیا ہے, یہ دنیا کی محبت میں اتنا مشغول ہوا, نہ اسے قبر کی فکر رہی, نہ آخرت کی فکر رہی, نہ موت کی فکر رہی. تو اسی لیے فرمایا کہ الدنیا جیفا, دنیا مردار ہے, وطالبوہا کلاب, اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. اس دور میں آج جیسے ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں نا بڑا مالدار ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, بڑا نصیب والا ہے بھائی, اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. حالانکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے, نماز نہیں پڑھتا, اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتا, کمائی حرام کی ہے, حرام کی کمائی سے اس نے بلڈنگیں عمارتیں کھڑی کر لی, حرام کی کمائی سے وہ بڑے عہدوں پر پہنچ گیا. لیکن ہم جو دنیا کے لالچی ہیں, جو جن کے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے, کیا کہتے ہیں, بڑا نصیب والا یار, بڑا نصیب والا ہے, دیکھو کیسے اس کا نصیب چمکا, کل تک تو یہ کچھ بھی نہیں تھا, آج کیسے نصیب چمکا. تو یہ باتیں یہ قارون اور فرعون والی باتیں ہیں. اس دور میں جب قارون کو اللہ نے خزانہ اتنا دیا تھا کہ کئی اونٹ جو ہے اس کے خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں پر لدی ہوتی تھی, تو اس کو دنیا دار جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمیں بھی اتنا خزانہ دیا جاتا ہے جتنا کہ اس قارون کو دیا گیا ہے. انہ لذو حظ عظیم, یہ تو بڑا نصیب والا ہے, اس کی تو بڑی قسمت ہے. اور جو ایمان والے تھے وہ کہتے تھے وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا, کہ وہ جو اللہ نے جنہیں علم دیا تھا, جنہیں ایمان دیا تھا, وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ یہ دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے, اصل دولت ایمان کی دولت ہے. ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مذمت بیان فرمائی. اب جب دنیا اتنی بری ہے تو کریں کیا, تو فرمایا کہ دنیا جو ہے اس کے بارے میں بھی مختلف نظریات ہیں. ایک قوم کا نظریہ یہ بنا کہ بس جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے, دنیا ہی ہے. وہ آخرت کو بالکل بھول گئے. انہوں نے سوچا کہ بس مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کوئی جزا سزا نہیں ہے, بس جو کچھ ہے یہی مزے اڑا لو, مر گئے تو مر گئے, بس جیسے نہ پہلے وجود تھا نہ بعد میں ہوگا, بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے. تو ان میں بھی غلو پایا گیا, تمدن کا غلو, کہ انہوں نے بس دنیا کو دنیا سمجھا, یہی جو ہے عمارتیں بنا لو, یہی اچھا کھا پی لو, لباس میں جو ہے مبالغہ کر لو, اچھا پہن لو, سب کچھ اسی دنیا کو سمجھا. اور ایک نظریہ یہ بنا کہ جو کچھ ہے بس آخرت ہے, دنیا صرف ایک راہ گزر ہے. وہ ایسا نظریہ بنا کہ انہوں نے سوچا جیسا کہ برما کے جو بڑے ہیں رہنما ہیں انہیں بھکسو کہتے ہیں,
وہ کیا کرتے ہیں، بھیک بھی نہیں مانگتے، وہ صبح کو نکل جاتے ہیں اور گھومتے ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آئیں گے تو ہر ایک نے ان کے لیے روٹی اور سالن تیار کیا ہوتا ہے، وہ وہاں سے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہی ہے دنیا میں جو ہے، کوئی کھانا کمانا نہیں ہے، دنیا میں دل نہیں لگانا، اصل آخرت ہے۔ اسی طرح نصرانیوں میں بعض لوگ نن راہبہ، اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ نہ شادی کرنی ہے اور نہ دنیا سے دل لگانا ہے، بس آخرت ہے، تو وہ جو ہے راہبہ بن جاتی ہے اور وہ جو ہے نہ نکاح کرتی ہے نہ شادی کرتی ہے اور آرام سے نن یعنی راہبہ بن کر زندگی گزارتی ہے کہ بس جو کچھ ہے آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، جبکہ اسلام نے ان دونوں نظریوں کی مخالفت کی ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ ہے کہ بس دنیا ہی ہے اور نہ یہ کہا کہ جو کچھ ہے بس آخرت ہی ہے، بلکہ اسلام نے درمیانہ راستہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بیج بوگے ویسا ہی جو ہے حاصل کرو گے، ویسا ہی کاٹو گے۔ اگر گندم کا بیج بوگے تو گندم حاصل کرو گے، اگر جو ہے تم حنظل کا بیج بوگے تو پھر حنظل حاصل کرو گے، اگر سینڈ کا بیج بوگے تو سینڈ حاصل کرو گے۔ یعنی اچھا بیج بوگے، اچھا عمل کرو گے تو اچھا حاصل کرو گے، اچھا اس کی جزا پاؤ گے، اچھا بدلہ پاؤ گے، اور اگر برا عمل کرو گے دنیا میں تو اس کا بدلہ برا پاؤ گے۔ تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا میں رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو اسلام نے درمیان کا نظریہ دیا، فرمایا کہ دنیا کی محبت دل میں نہ آئے۔ دنیا کیا ہے؟ مال، دولت، بیوی، بچے، یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز وہ دنیا ہے جس کی محبت دل میں غلبہ کر جائے، اللہ سے غافل کرتے وہ دنیا ہے۔ اگر بیوی بچے اللہ سے غافل کرتے ہیں تو وہ دنیا ہے، اگر مال و دولت اللہ سے غافل کرتے تو وہ دنیا ہے۔ لیکن دنیا کی محبت، مال کی محبت، بیوی بچوں کی محبت یہ فطری ہے، یہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم واخوانکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ، کہ مال کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، یہ محبت فطری ہے، لیکن یہ احب نہ بنے، احب یعنی زیادہ محبت نہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت بیوی بچوں سے نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت مال و دولت سے نہ ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہو اور پھر بیوی بچوں سے بھی ہو، مال و دولت سے بھی ہو، تو یہ جو ہے کوئی غلط بات نہیں ہے، فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آج ہم جس دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، جس دنیا کے چکر میں ہم جو ہے نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، بس ہر وقت دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی ایسی دنیا پر تھوکتے بھی نہیں تھے، تھوکتے بھی نہیں تھے۔ حضرت بعض لوگوں کا حال الگ چیز ہے اور قانون شریعت الگ چیز ہے۔ قانون شریعت یہ ہے کہ شریعت میں گنجائش ہے مال و دولت کمانا، تاکہ بعض کام ایسے ہیں شریعت کے بھی جو مال و دولت کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ حج انسان مال و دولت کے بغیر نہیں کر سکتا، زکوٰۃ مال و دولت کے بغیر نہیں دے سکتا، تو مال و دولت بھی کمانا ہے، لیکن وہ دل میں نہ آئے، دل میں نہ آئے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونا اگر زیادہ دیر ہاتھ میں رہے تو سونے کی بدبو ہاتھ میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جب سونے کی محبت دل میں ہوگی تو کیا دل میں بدبو پیدا نہیں ہوگی؟ تو دل میں محبت نہ آئے۔ بعض لوگوں کا حال ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بالکل چلنے کی کوشش کرتے تھے، قدم بقدم۔ سارے صحابہ نہیں چل سکتے تھے، بعض صحابہ ایسے تھے جو کوشش کرتے تھے، کیونکہ اسلام نے گنجائش دی ہے کہ مال و دولت بھی کما سکتے ہو،
مال و دولت بھی حاصل کر سکتے ہو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا عیسیٰ ابو ذر ہے. زہد و تقوی، مال و دولت نہیں، کوئی گھر نہیں بنایا، مال و دولت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی ادوار گزرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. تو انہوں نے دیکھا جہاں یہ دیکھتے اس دور میں فتوحات بڑھ چکی تھی، صحابہ کرام کے پاس مال و دولت آ چکا تھا اور عرب میں بلڈنگیں وغیرہ یہ سب بن چکی تھی. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دیکھتے کہ ایک دسترخوان پہ 2 کھانے، وہاں ڈنڈا لے کر پہنچ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو 2 کھانے نہیں کھائے، چلو اٹھاؤ 1 کھانا، یہ صدقہ کرو. جہاں دیکھتے کہ 2 جوڑے، ڈنڈا لے کر پہنچ جائیں. اب صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی کہ بھائی اسلام نے گنجائش دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں گنجائش ہے، لیکن یہ ابو ذر تو ہمیں اس نے بڑا پریشان کر دیا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی، درخواست کی کہ آپ جو ہیں وہاں مقام ربضہ میں چلے جائیں. شام میں ایک جگہ ہے، وہاں چلے جائیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ زندگی اپنی وہی مقام ربضہ میں گزاری. تو یہ ایسے زاہد صحابی تھے، ایسے دنیا سے بے رغبت تھے کہ مال و دولت اور کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے. لیکن اسلام نے یہ تعلیم بھی نہیں دی کہ بالکل ان کا حال تھا، وہ کر سکتے تھے اللہ کے نبی کی شریعت پر اس طرح وہ بہت چل سکتے تھے. ہم اور آپ نہیں چل سکتے. مال و دولت کمانا بھی فطری محبت ہے، جائز ہے. اسی طرح بعض صحابہ امیر بھی گزرے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے. حضرت صدیق اکبر بڑے تاجر تھے. اولیاء میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جو بڑے مالدار تھے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے. ایک دن پریشان ہو کر بڑے غمگین گھر پر تشریف لائے. دیکھا بیوی نے کہ بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں، اداس نظر آ رہے ہیں. پوچھا کہ خیریت تو ہے، آج بڑے پریشان لگ رہے ہو، غمگین لگ رہے ہو. کہا کہ مال زیادہ ہو گیا ہے، خزانے میں دولت زیادہ ہو گئی ہے تو میرے دل پر بوجھ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. صحابہ مالدار تھے لیکن مال کی محبت دل میں نہیں تھی. آج ہمارا مال کم ہو جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کا مال بڑھ جاتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں دنیا ہی میں ہمیں سب مل نہیں گیا، کہیں آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے جب یہ معاملہ پیش کیا اور بیوی کو بتایا کہ بھئی مال بڑھ گیا ہے تو میرے دل پر ایک بوجھ ہو رہا ہے، کیا کروں؟ تو بیوی نے کہا یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے. میں آپ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں. آج کل کی بیویاں ہوتی تو کہتی یہ کون سا مال بڑھ گیا، ابھی تو کماؤ، چاہے حرام کا کماؤ چاہے کیسا بھی کماؤ، بس کمانا ہے. وہ بیویاں بھی صحابیاں تھیں. کہا کہ میں آپ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں. کہا اچھا بتاؤ. فرمایا کہ حکم دے دو کہ خزانہ تقسیم کرو. پوری رات تقسیم ہوا، صبح پتہ چلا 6 لاکھ روپے تقسیم ہو چکے ہیں. فرمایا کہ اللہ کی بندی تو نے تو بڑی اچھی ترکیب بتائی. آ کر بیوی کے ہاتھ چومے کہ تو نے تو بڑی اچھی ترکیب بتائی، اب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. تو وہ پریشان ہوتے تھے مال کے بڑھنے پر، اور ہم آج کل پریشان ہوتے ہیں مال کے گھٹنے پر. کیوں؟ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے ایک زمین خریدی. زمین خرید لی، پیسے دے دیے، قبضہ ہو گیا. اب تعمیر کے لیے کھدائی شروع کی. جب کھدائی شروع کی تو اس میں سے ایک دیگ برآمد ہوئی. ایک دیگ نکلی جو سونے چاندی سے اور خزانے سے بھری ہوئی تھی. یہ صحابی جس سے زمین خریدی تھی اس صحابی کے پاس دوڑتے ہوئے گئے. کہا کہ بھائی آپ کا مال ہمارے پاس ہے، آپ کا سونا چاندی اور سونے کی دیگ ہمارے پاس ہے، وہ آپ لے لیں. کہا کہ میرا کون سا سونا چاندی؟ کہا ہم نے آپ سے زمین خریدی تھی، وہاں کھدائی تھی تو وہ دیگ نکلی ہے. کہا کہ نہیں وہ آپ کا حق ہے، میں نے تو زمین بیچی، زمین کے ساتھ نیچے تک تحت سرا تک جو کچھ ہے سب آپ کا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا حق ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا حق ہے. آج ہمیں تو کوئی موبائل بھی مل جائے تو سب سے پہلے اس کی سم نکال کر پھینکتے ہیں کہ پتہ نہ چل جائے کس کا ہے. حالانکہ سم سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس کا موبائل ہے، اس کے اندر نمبر سے کسی سے رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا موبائل ملا ہے. لیکن آج اگر ہمیں
کیونکہ دنیا کی محبت، مال کی محبت ہمارے دل میں ہے، پھر وہ محبت ہمیں یہ نہیں سوچنے دیتی کہ یہ حرام ہے کام یا حلال ہے۔ تو ہمیں موبائل بھی مل جائے تو ہم اس کی سب سے پہلے سم نکال کر پہنتے ہیں، اور صحابہ اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ ہر ایک لینے کے کوئی خواہش مند نہیں ہے، وہ چاہتا ہے آپ کو مل جائے، آپ کا حق ہے، وہ چاہتا نہیں ہے آپ کو زمین بیچیے، آپ کا حق ہے۔ دونوں یہ معاملہ لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو زمین بیچی تھی اور اس نے وہاں پر تعمیرات شروع کی، کھدائی کی، تو وہاں سے خزانہ نکلا، سونے کی دیگ نکلی ہے۔ تو صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حق ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کوئی اولاد ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ہاں لڑکا ہے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میرے ہاں لڑکی ہے۔ فرمایا ان دونوں کی شادی کرو اور اس مال و دولت کو ان میں تقسیم کر دو، شادی پر لگا دو۔ یہ تھے صحابہ۔ صحابہ کا ایک معجزہ کرامت اگر یہ ہے، بعض حضرات نے لکھا کہ صحابہ کی بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کے گھوڑے جو ہے وہ دریا پار ہو گئے، لیکن ان کے کھور بھی جو ہے، گھوڑوں کے کھور بھی پانی میں ڈوبے نہیں ہیں۔ لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی اس سے بھی بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کے سامنے کیسر و کسرا کے محلات تھے، کنگن تھے، سونا چاندی تھی، سلطنتیں تھی، وہ اس میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں آئی، ان کا دل دنیا کی محبت سے تر نہیں ہوا، وہ دنیا کی محبت میں نہیں لگے۔ سب سے بڑی کرامت ان کی یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے تھے، فرماتے تھے یا صفراء یا بیضاء غر غیری، کہ اے سونے، اے چاندی، میرے غیر کو دھوکہ دینا، میں تمہارے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، بس ابھی جماعت کھڑی ہوئی ہے، فوراً آپ گھر تشریف لے گئے حجرے مبارک میں اور پھر واپس آئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا، جماعت کھڑی تھی اور آپ حجرے میں تشریف لے گئے؟ فرمایا کہ میرے تکیے کے نیچے 2 دینار تھے اور کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے ہاں رات گزرے اور اس کے پاس سونا چاندی ہو۔ فرمایا کہ میں اس کو جا کر پہلے صدقہ کر کے آیا اور پھر آ کر میں نے نماز پڑھی۔ تو دنیا کمانا بھی منع نہیں ہے، دنیا میں مال حاصل کرنا بھی منع نہیں ہے، لیکن مال کو دل میں بٹھا لینا، مال کی محبت کو دل میں بسا لینا، اللہ کو بھول جانا، اللہ سے غافل ہو جانا، مال کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، نہ نماز کی پرواہ ہے، مال کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، نہ صلہ رحمی کی پرواہ ہے، مال کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، نہ والدین کی پرواہ ہے، مال کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، نہ اولاد کی پرواہ ہے، بس مال مال مال۔ اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہ بس مال کمانا ہے، لیکن مال منع نہیں ہے۔ اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے مال کماؤ گے، مال حاصل کرو گے، دنیا حاصل کرو گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مرغابی سے سبق سیکھو، مرغابی سے سبق سیکھو کہ جب وہ دریا میں بیٹھتی ہے تو اس کے پر گیلے نہیں ہوتے، پر گیلے نہیں ہوتے، پانی میں بیٹھ کر بھی اس کے پر گیلے نہیں ہوتے، پھر وہ جب چاہے پرواز کر سکتی ہے۔ تو دنیا میں رہو لیکن اپنے آپ کو دنیا کی گندگیوں میں ملوث نہ کرو۔ دنیا میں ہم نے رہنا ہے کس لیے کہ جہاں رہ کر جو ہے ہم آخرت کی تیاری کریں، آنے والی اصل زندگی۔ فرمایا کہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ کھیل تماشے سے کیوں تشبیہ دی۔ تو فرمایا دنیا تو کھیل تماشا ہے، لہو و لعب، کھیل تماشا جو چند گھڑی کا ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مثال دی کہ مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ہم نے بارش سے پانی نازل کیا۔ جس طرح پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اسی طرح دنیا بھی جو ہے وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، مال ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔ پانی میں جس طرح بہنے کی صلاحیت ہے، فوراً بہہ پڑتا ہے، مال بھی ایسے ہی ہے، فوراً ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدخل کو دیکھ کر مال کو پہچان لیتا ہوں، مدخل یعنی جہاں مال خرچ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر میں مال پہچان لیتا ہوں، یہ حلال مال ہے یا حرام مال ہے۔ اگر حرام جگہ لگے گا، اگر ایسی جگہ لگے گا کہ پتہ چل جائے گا یہ جو ہے اس کا مال جو ہے حرام کا تھا،
اور اگر حلال جگہ لگے گا تو پتہ چلے گا اس کا مال حلال کا تھا۔ تو مال کی محبت، دنیا کی محبت، فرمائے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، کھیل تماشا ہے۔ ایک جگہ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان تو چند روزہ ہے، تھوڑا ہے، اصل کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانتے ہیں تو اصل دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر اچھے اعمال کریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ اچھے جزا ملے گی، اچھا اس کا بدلہ ملے گا، کیونکہ وہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اپنے فرما برداری کی زندگی نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔